یہ جو بات کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن نا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو لے کے آئیں گے جس کو اس دنیا میں نا بہت ہی نعمتیں ملی ہوں گی، اس نے فل عیاشی کی ہوگی یہاں پہ. اللہ تعالیٰ اس کو نا جہنم کا ایک ٹپ دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کوئی کچھ خوشی دیکھی تھی، کوئی چین، کوئی ایک دفعہ فار اے مومنٹ تمہیں کچھ ملا تھا؟ اللہ کی قسم مجھے کوئی چین نہیں ملا تھا دنیا میں. اور اسی طرح ایک اور شخص کو لے کے آئیں گے جس کی زندگی میں سفرنگز ہی سفرنگز ہیں، اس کو ہر بندے نے دھوکہ دیا، ہر بندے نے اسے ایموشنل ابیوز کیا، ہر طرح سے ابیوز کیا. اس کو اللہ تعالیٰ لے کے آئیں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک دفعہ بھیجیں گے اور اس کو واپس بلائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ فار اے مومنٹ، جسٹ فار اے مومنٹ ڈپ دیں گے، ایگزیکٹلی ڈپ کریں گے جنت میں اور واپس لے کے آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نا خواہش کرے گا قیامت والے دن کہ نا میری جو جلد ہے نا وہ کاٹ دی جاتی کینچی سے، نا مجھے پورا جسم میرا کاٹ دیا جاتا، اس کے بدلے کہ مجھے اللہ نے میری تکلیفوں کے بدلے یہ ریوارڈ دیا کہ میں نے پازیٹیولی اس کو پیشنٹ رہا میں ان پہ. تو بالکل علی بھائی، بالکل ایسی ہی فیلنگ تھی. ایک اور وہاں پہ ایک بھائی تھے، ان سے میں نے بات کی. تو بیسیکلی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میں نے ان سے یہی بات کی کہ دیکھیں دو پرابلم ہیں پرائمریلی. ایک پرابلم ہماری سوسائٹی میں یہ جو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں عورتوں کے اور جو ان کے حقوق کی، کچھ واقعی جنرلی جس طرح بلال بھائی نے بھی کہا جنرل ایشوز ہیں. سوال کھڑا ہوتا ہے وہ کیوں ہیں؟ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، اسلامک کنٹری ہیں، دین ہے یہاں پہ، مطلب اس طرح نہیں ہے کہ بالکل ہی ہماری کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا اس کی دو ریزنز مجھے سمجھ آتی ہیں. نمبر 1 لیک آف نالج، نمبر 2 لیک آف امپلیمنٹیشن. ایک تو دین کا علم ہے ہی نہیں، بالکل سرے سے ہی نہیں ہے ہمیں، بلکہ بہت سے لوگوں کو یہ آپ سمجھ لیں کہ بالکل ہی بیسکس نہیں پتہ اسلام کی. ان کو بس پتہ ٹھیک ہے یار مسلمان ہونا ہے، کبھی کبھی جمعہ نماز پڑھ لی، کبھی کچھ یہ کر لیا، روزے شوزے رکھ لیے، عید آ گئی، بس یہ اسلام ہے. اسلام کی رولنگس کیا ہیں، اسلام کیا رائٹس دیتا ہے، عورتوں کو کیا رائٹس دیتا ہے. لٹرلی واللہ علی بھائی، دس از مائی پرسنل فیلنگ کہ میں جب کبھی بھی عورتوں کے حقوق کے بارے میں پڑھتا ہوں نا، میں اتنا اوور ویلم ہو جاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے رائٹس دیے ہیں خواتین کو، دے آر ناٹ اویئر آف دیم. اللہ تعالیٰ نے ہر رشتے کی فارم میں ان کو رائٹس دیے ہیں، ان کو عزت دی ہے. اسلام سے پہلے تو حالات ہی اور تھے نا. ہم لوگ پھر یہ کوٹ کرتے ہیں جی آپ 14 سال پہلے کی باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام سے پہلے دفناتے تھے، تو آج بھی تو دیکھیں مار دیا، بچی کو مار دیا، فلاں کر دیا. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ ہم لوگوں کو سب کو، عورت مارچ کے شرکاء جو ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وائی کانٹ وی سٹ آن اے ٹیبل اینڈ وی فائنڈ آؤٹ دا سولوشن کہ مسئلہ کیا ہے، پرابلم یہ ہے، مسئلہ کیا ہے. آپ دین کو سیکھیں، اپنے گھروں میں سکھائیں، مردوں کی تربیت کریں. صحیح بات. دیکھیں مرد بھی بچے سے مرد بنتا ہے نا، وہ بھی ایک ماں کی گود میں ہوتا ہے. باپ کا تو زیادہ تر کام باہر ہی ہوتا ہے نا، نارملی وہ بریڈ ارنر ہوتا ہے. تو بیسیکلی ایک تو تعلیم سکھائیں دین کی، ہر بندے کو اپنے فرائض حقوق پتہ ہونے چاہیے. ہاں یہاں پہ نارملی لوگ اپنے حقوق کا تو بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سیم ٹائم اپنے فرائض کو 100% اگنور کر رہے ہوتے ہیں. چلو یار ٹھیک ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے، مجھے وہ نہیں ہے جو مجھے حق ہے وہ ضرور ملنا چاہیے. یہ جو رائٹس کی موومنٹ چلی نا ویسٹ میں، تو وہ امبیلنس کچھ ایسا کریٹ ہوا کہ بس وہ پھر ہر بندہ رائٹس کی طرف ہی جا رہا ہے اور ریئیکشنری ہو گیا. ہم نے کاپی پیسٹ کر لیا ان کو، ہم نے بھی اٹھایا یہاں سے. حالانکہ فیمنزم کی آپ ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک فائنینشیل ایکوالٹی کے لیے نکلی تھی خواتین، اور اس کے پیچھے بھی کارپوریٹ ایجنڈا. کارپوریٹ دیکھیں نا، فرسٹ ورلڈ کنٹری کے مسائل ہیں کہ بھئی آپ نے پہلے وومن کو باہر نکالا، آپ انہیں آفس کلچر میں لے کر آئے، وہاں پہ مسائل پیدا ہونے شروع ہوئے، ہراسمنٹ شروع کر دی. وہ جو وہاں مین بیٹھے ہیں وہ بھی ولفز ہیں، ان کی نہ کوئی دینی تربیت، دین تو وہ ہے نہیں. کرسچینٹی کو پہلے آپ نے ختم کیا، ٹھیک ہے نا. اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں نا ہاؤ ڈیڈ اٹ گو. سیکولرزم آیا کہ مذہب ویسے ہی ختم ہے، تو روحانیت کوئی بچی نہیں. چلو جو تھوڑی بہت روحانیت پہلے ہوتی تھی، سنڈے کو تو چرچ جاتے ہی تھے نا کرسچن، تھوڑا بہت کوئی لیسن تو لیتے ہوں گے نا، کچھ تو لیسن لیتے ہوں گے، لیکن وہ بھی ختم. اس کے بعد یہ کارپوریٹ کلچر شروع، اور پھر وہ سارا انٹر مکسنگ شروع. اس کے بعد وہ ہراسمنٹ شروع ہوئی، مس یوز کرنا شروع ہوئے وہ، اور وہ فائدے اٹھانا شروع ہوئے عورتوں سے غلط قسم کے. تو اس کے ریئیکشن میں فیمنزم آ گئی. تو وہ ساری چیزیں اب آپ یہاں کاپی پیسٹ کر رہے ہیں. مطلب لرن کریں نا، ان کے ہسٹری سے لرن تو کریں کہ ایک چیز شروع کیوں ہوئی، اس کی وجہ کیا تھی. اور علی بھائی اپنی ہسٹری سے لرن کر لیں. مطلب کہ میں تو ان کو کہوں گا کہ اوکے آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، آپ بس یہ دیکھ لیں کہ جو ہسٹری میں ایک انسان آیا، بیسٹ مین ان دا ہسٹری، کہ گورے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ مین، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کے بارے میں ہی بس پڑھ لیں کہ ان کا ریلیشن اپنی وائف سے کیسا تھا، اپنی بیٹی سے کیسا تھا.
how he used to think about his parents. بالکل صحیح. آپ وہ چیزیں اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کروائیں. آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ اوکے فالو یور پروفٹ. آپ اس چیز پہ اور مارچ کریں نیکسٹ ٹائم کہ لیٹس فالو دا پروفٹ. جس طرح تم مسلمان ہو نا, آپ یہ پچ کریں مارکیٹ کے اندر. آئی تھنک یور مارکیٹنگ اسٹریٹجی از ویری ویک. ایگزیکٹلی. آپ ان کو کہیں کہ جس طرح پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اس طرح سوسائٹی بنا دو. فرگیٹ اباؤٹ دا ریلیجن, فرگیٹ اباؤٹ دس کہ ایک بندہ آیا تھا محمد, اس نے جس طرح ڈیل کیا اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ, اور ایون کہ وائف کے ساتھ, مطلب کہ جس طرح آتا ہے ہسٹری کے اندر کہ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو فرینڈس تھی ان کی فرینڈس کا بھی خیال کیا کرتے تھے. اچھا, لیکن اس میں ایک بات علیم کی میں کہوں گا کہ لیک آف نالج ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں کو وہ چیز پتہ ہی نہیں ہے, وہ رائٹ اسپرٹ پتہ نہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں کسی سے ڈسکشن کر رہا تھا, وہ گورنمنٹ آفیسر تھے, فیمیل تھیں, گورنمنٹ آفیسر تھیں. تو وہ ان کو جب میں نے حدیث سنائی نا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ذمی کو دکھ دیا, کانٹیکسٹ ہے حدیث کا, یعنی مائنورٹی کو, تو اس کا مقدمہ قیامت والے دن میں لڑوں گا. آئی ایم ناٹ شیور یہ ایگزیکٹ الفاظ, لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں ذمی کے رائٹس. تو وہ اتنا حیران ہوئی, کہتی از دس ریئلی اے حدیث؟ تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ایسی بے شمار حدیث ہیں مائنورٹی. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں یہ بتائی جاتی, کیوں نہیں پتا ہمیں یہ حدیث؟ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اگر ہائی لیول گورنمنٹ آفیشیل کو یہ حدیث نہیں پتا ہے تو یو کانٹ ایکسپیکٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کہ ان کو یہ رائٹ اسپرٹ جو ہے وہ پتہ ہوگا. علی بھائی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے یونیورسٹی میں ایک بہت چیز فیل کی کہ نا بعض اوقات نا ہمارے پروفیسرز بھی چونکہ باہر سے پھر جا کے پڑھ کے آتے ہیں, ان کی بھی برین واشنگ ہو جاتی ہے کچھ. تو ہمارے ایک انیٹمی کے سر تھے, وہ ایک بڑا ریفرنس دیا کرتے تھے نا, کوئی بھی اچھی مسل دیکھتے, کوئی بھی نرو دیکھتے کہ بڑی یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی, تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. وہ کہتے تھے نیچر نے کیا خوبصورت یہ بنائی ہے. ایسے ہی. اور مجھے اندر سے اتنی فیلنگ ہوتی تھی برننگ والی کہ یار آپ اللہ کہنے میں کیا پرابلم ہے. دیکھیں سب کانشیسلی لوگوں کے پاس میسج جا رہا ہے نا. دیکھیں آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ کلاس میں کھڑے ہو کے پورے 40 منٹ کا خطبہ دیں. جسٹ مینشننگ دس ورڈ اللہ. ایک اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے گھر جا کے جب پڑھ رہا ہو دوبارہ تو وہ سوچے یار کہ اللہ نے واقعی کیا چیز بنائی ہے. دیکھیں یہ تو سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ نے اسپرچویلٹی سے ختم کرنا ہے. ایگزیکٹلی. کیونکہ ویسٹ کا تو پھڈا ہے, چرچ سے تو ان کا کنفرنٹ کیا انہوں نے چرچ کو, تو وہ ہر وہ چیز جو تھوڑا سا مذہب کی طرف لے جائے گی اس کو انہوں نے ختم کرنا. دس از سیکولرزم ان شارٹ. تو بہرحال میں ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یوزلی یہ جو سائڈ ہے لبرلز, مطلب یہ بھی پاکستانی ہیں, شہری ہیں, ان کو رائٹ ہے اپنی اوپینین دینے کا. تو کوئی ایسی بات نہیں, نہ ہمیں ان سے کوئی نفرت ہے. بس یہ کہ جو اکیڈیمکلی ہم ان سے ڈفر کرتے ہیں وہ ہم ایکسپلین کریں گے. تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ریلیجس طبقہ بہت ریئیکشنری ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ان سے ڈس ایگری کر جاؤ تو وہ بھی ریئیکشنری ہے, بلکہ زیادہ ریئیکشنری ہے.